کے افروز حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین صاحب زادہ اور تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشین بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کی بدر الدجا، طیبہ کی شمس الضحیٰ، عالم نور کے پیکر لطیف محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حضرات کو جس طریقے سے پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، کہ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، مگر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے یا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، ہو کر شہید زندگی جاویدہ ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو باہر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں،
اور چونکہ آپ کو سیرت حسین سننے میں بہت زیادہ پسند ہے تو ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ کون ہیں جو راہوں میں لاچار بیٹھے ہیں، وہ کون ہیں جو راہوں میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، غلام حسین ہو تو آ جاؤ ادھر ورنہ اکیلے بیٹھے ہو تو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں، اور صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، صاحب توقیر اہل وفا بن جائیے، چاہیے شہنشاہی تو اس در پہ گدا بن جائیے، اور بعد میں بن جائے گا تم شہر محترم، آئیے پہلے غلام حسین بن جائیے، بعد میں بن جائے گا تم شہر محترم، آئیے پہلے غلام حسین بن جائیے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، اب میرے اس بیان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اب میں یہاں سے کربلا بھی شروع کرنے والا ہوں، حسین کی شان کو بھی بیان کرنے والا ہوں۔ ابھی حسین دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ابھی حسین دنیا میں تشریف بھی نہیں لایا ہے، کہ آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل ایک رات سوتی ہیں اور خواب میں دیکھتی ہیں، یعنی سپنے میں دیکھتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے جسم سے ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھا جاتا ہے، وہ بے چین ہونے لگتی ہیں، آخر ایسا سپنا مجھے کیوں آیا ہے، آخر ایسا خواب مجھے کیوں آیا ہے کہ آقا علیہ السلام تسلیم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضور کی چچی حضرت ام الفضل آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، کہ آج رات میں نے خواب دیکھا تھا، یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ ابھی حسین پیدا نہیں ہوا ہے، حسین کے پیدا ہونے کی بشارت آقا بتا رہے ہیں۔ اے سنی مسلمانوں سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچی جان تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، کیونکہ میری گھر بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے۔ ابھی دنیا میں امام حسین تشریف بھی نہ لائے اور آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے۔ آج کی یہ ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس جدید دور میں اگر جب کوئی عورت پیٹ سے ہوتی ہے تو مشینوں سے پتہ لگا جا سکتا ہے کہ بیٹا ہونے والا ہے یا بیٹی ہونے والی ہے، مگر پہلے کے دور میں مشین نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے علم غیب سے بتایا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، حضور علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں چلتا، مگر آقا علیہ السلام نے بتا دیا اے لوگوں اس واقعے سے اندازہ لگاؤ، اس واقعے سے سنو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے، جب امام حسین پیدا ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنی چچی کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت علی کے گھر پہنچتے ہیں اور حضرت امام حسین کو اپنی چچی جان کی گود میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے چچی جان جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کی گود میں رکھا جائے گا، یہ میرا حسین ہے جس کی تو نے سپنا دیکھا تھا، جس کا تو نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب مکمل ہو چکا ہے۔ ایک اسلام کے مقدس دیوانوں،
اب حسین پیدا ہو گیا ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی بتاؤ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھو گے، اے علی بتاؤ اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھو گے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ دیکھو جب حسن پیدا ہوئے تب بھی آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا، جب حسین پیدا ہوئے تب بھی آقا علیہ السلام نے حسین کے نام کا بھی انتظار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے شبیر کے مطابق یعنی حسین رکھا ہے، تو وہ حسین ہے جس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ حسن ہے کہ جس کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جب حسین پیدا ہو گئے، جب حسین کا نام حسین رکھ دیا گیا، آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر کہی، وہ حسین ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ امام حسین کو اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس دیوانوں، سیرت حسین کو سمجھو، سیرت حسین کو جانو، اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو سیرت حسین کو جان نہیں سکو گے، سیرت حسین کو سمجھ نہیں سکو گے۔ آپ سب کا تصور، آپ سب کا توجہ میری طرف ہو، میں کیا بیان کرنا جا رہا ہوں، میری ماں اور بہنیں اس بیان کو سنو۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بیٹی کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، جو حسین پیدا ہوا ہے، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت، آپ کی نماز پڑھنے والی امت اس بچے کو بھوکا بھی رکھے گی، اس بچے کو پیاسا بھی رکھے گی۔ حسین کو 3 دن تک بھوکا رکھا جائے گا، حسین کو 3 دن تک پیاسا رکھا جائے گا۔ آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت، آپ کی نماز پڑھنے والی حسین کے گردن پر چھری چلائے گی، آپ کی کلمہ پڑھنے والی امت حسین علیہ السلام کے بچوں کو شہید کرے گی، چھوٹے علی اصغر کو قربان کرے گی، حضرت علی اکبر کو قربان کریں گے۔ اس طریقے سے ظلم کیا جائے گا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنا کہنے کے بعد چلے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام حسین کو، آقا علیہ السلام بچپن کے زمانے سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہونے والا ہے، بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ حسین کو کربلا میں شہید ہونا ہے، بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا بھی رہنا ہے، 3 دن پیاسا بھی رہنا ہے۔ آقا علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا، آقا علیہ السلام نے حسین کو اپنی گود میں لیا، حسین کو دیکھ کر رونے لگے، حسین کے چہرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہو، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے چچی جان، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو، آپ کے اس بیٹے حسین کو میری امت کربلا میں شہید کر دے گی، میری امت کربلا کی سرزمین میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھے گی۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے حسین کو رلا نہ مت، اے میری بیٹی فاطمہ، اے لوگوں میرے حسین کو ناراض مت کرنا۔ پھر آقا علیہ السلام نے حسین کی پرورش کی، اس طریقے سے پرورش کی، کبھی اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی اپنے کاندھوں پہ پورا مدینہ گھماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے حسین کی پرورش کی، اس طریقے سے حسین کو پالا ہے، اس طریقے سے حسین کی خدمتیں کی ہیں کہ کبھی آقا نماز پڑھتے ہیں، حسین آقا علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جب آقا خطبہ دیتے ہیں، امام حسین گھر سے نکل کر آقا علیہ السلام
सलाम की गोद में बैठ जाते हैं और दाढ़ी से खिलाड़ करने लगते हैं, दाढ़ी से खेलने लगते हैं। तमाम लोग आका की तकरीर को सुन रहे हैं, मगर हुसैन आते हैं, आका की गोद में बैठ जाते हैं, दाढ़ी से खेलने लगते हैं। आका फरमा रहे हैं मेरे सहाबा, ये मेरा नवासा हुसैन है, हुसैन जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो हुसैन से प्यार करेगा, जो हुसैन से इश्क करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे प्यार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उससे इश्क करेगा। ए हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ए हुसैन से प्यार करने वालों, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो मेरे हुसैन को खुश करेगा, जो मेरे हुसैन को राजी करेगा, समझ लो कि उसने मुझे राजी किया है, समझ लो उसने खुदा को राजी किया है। जब आका ने अपने सहाबा को बताया, कभी सिद्दीक़ अकबर हुसैन को रमा रहे हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर हुसैन के साथ खेल रहे हैं, कभी सिद्दीक़ अकबर भी इमाम हुसैन को अपने कंधों पे सवार करते हैं, कभी फारूक आज़म उनको अपने कंधों पर सवार करते हैं। जितने भी सहाबा हैं इमाम हुसैन को अपने साथ घुमा रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। और मोहब्बत क्यों ना करे हुसैन से? हुसैन ने वो काम किया है, हुसैन ने वो नाकाम किया है कि रहती दुनिया अपने तो अपने हैं, खैरों ने भी हुसैन को माना है, अपने तो अपने हैं, जानवरों ने भी हुसैन से मोहब्बत की है, सहाबा ने हुसैन से मोहब्बत की है, मेरे बेटे अतहार ने हुसैन से मोहब्बत की है। मेरा गरीब नवाज तो ये फरमा रहा है कि शाअत हुसैन, बादशाहत हुसैन, दीअत हुसैन, दीपनाअत हुसैन, सरदार ना दाद दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जानी हुसैन से वो मोहब्बत की है। अभी हुसैन के बचपन का जमाना चल रहा है। ए इस्लाम के मुकद्दस दीवानों, अभी हुसैन थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। हुसैन बचपन के जमाने का हाल ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी हज़रत उमर फारूक के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, हज़रत उमर फारूक के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। मगर क्या देखते हैं, खेलते खेलते हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत उमर के बेटे के दरमियान लड़ाई होने लगती है। इमाम हुसैन कहते हैं कि तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का नौकर है। हज़रत उमर के बेटे को जब इतना कहा, किसने कहा? इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है, वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हुसैन के बचपन पर मैं सलाम करता हूँ, हुसैन के बचपना देखने वाले लोगों को सलाम करता हूँ, हुसैन के साथ खेलने वाले बच्चों को सलाम करता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करने वाले बच्चों को सलाम करता हूँ। हज़रत उमर फारूक के बेटे से फरमाया, हज़रत उमर फारूक के बेटे से कहा कि तू मुझसे क्या झगड़ा कर रहा है, तू मुझसे क्या लड़ाई कर रहा है? तेरा बाप तो हमारा गुलाम है, तेरा बाप तो हमारा नौकर है। जब हज़रत उमर फारूक के बेटे को इतना कहा, हज़रत उमर फारूक का बेटा हज़रत उमर फारूक के पास जाता है और अर्ज करने लगता है, अब्बा जान, आज आपको पता है आज मैं और हुसैन खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों में लड़ाई होने लगती है, बच्चे झगड़ते भी हैं, फिर आपस में मोहब्बतें भी हो जाती हैं, आपस में रमते भी हैं, खेलते भी हैं, मजाक भी करते हैं, फिर एक दिन में मोहब्बत भी हो जाती है। क्या देखते हैं, हज़रत उमर फारूक को कहा गया, हज़रत उमर फारूक के बेटे ने कहा, बाबा जान, आज हुसैन ने मुझे ये कहा है कि मैं तेरा बाप मेरे नाना जान का गुलाम है, मेरे नाना जान का नौकर है। कहा हुसैन ने ये कहा है? कहा हाँ हाँ मैंने सुना, हुसैन ने यही कहा है। कहा हुसैन को मेरे पास बुलाया जाए। जब इमाम हुसैन को हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बुलाया गया, हज़रत उमर ने कहा, ए हुसैन बता
بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے میرے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ عمر تیرے نانا کا غلام ہے، عمر تیرے نانا کا نوکر ہے؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا پھر سے بولو اے حسین تم نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت عمر میرے نانا کا نوکر ہے، تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ کہا حسین یہ لکھ کر دے دے کہ عمر تیرے نانا کا غلام ہے، یہ لکھ کر دے دے کہ تیرا حضرت حسین سے کہا حضرت عمر نے اے حسین یہ لکھ کر دے دے کہ عمر تیرے نانا کا غلام ہے، عمر تیرے نانا کا نوکر ہے۔ امام حسین نے کہا ہاں لاؤ میں لکھ کر دیتا ہوں۔ امام حسین نے لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں دنیا سے تشریف لے جاؤں تو جو حسین نے لکھا ہے کہ عمر ان کے نانا کا غلام ہے، عمر ان کے نانا کا نوکر ہے، اس پرچے کو بھی میری قبر میں ڈال دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ عمر ان کے نانا کا غلام ہے، عمر بھی ان کے در کا نوکر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حسین نے اتنا کہا تو حضرت امام حسین کے کہنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عمر کے بیٹے یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق ان کو ڈانٹیں گے، حضرت عمر فاروق ان کو کچھ کہیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کہا، مگر حضور نے فرمایا تھا صحابہ سے اے میرے صحابہ میرے حسین سے محبت کرنا، میرے حسین سے پیار کرنا، جو ان کا دامن چھوڑ دے گا، جو حسین سے محبت نہیں کرے گا، جو حسین سے پیار نہیں کرے گا، وہ خانہ کعبہ میں بھی مرے گا، وہ مدینے میں بھی مرے گا، پھر بھی وہ جہنمی ہے۔ اور جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسین سے پیار کرے گا، وہ کہیں بھی مرے گا جنتی، وہ کہیں بھی مرے گا جنتی ہے۔ اور آپ دیکھو تو صحیح اور امام حسین سے محبت کرنے والوں کی شان کیا ہے، ان سے پیار کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بچہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایک اور بچہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ماں نے اس بچے کی پرورش کیسے کی ہوگی، ماں نے اس بچے کو تعلیم کیسے دی ہوگی کہ حسین کے ساتھ ایک بچہ اور کھیل رہا تھا، مگر حسین کے قدم کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بچہ اس مٹی کو لے کر اپنے آنکھوں میں ملتا ہے، وہ بچہ اس مٹی کو اپنی پیشانی میں ملتا ہے۔ کون سی مٹی؟ حسین کے قدم کی مٹی کو اپنے سر کے تاج پر سمجھ کر رکھتا ہے۔ تو شاعر نے کہا تھا اسلام کے مقدس دیوانوں، آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے میرے نواسے کے قدم کی مٹی کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے، اپنی پیشانی سے لگا رہا ہے، مگر دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، وہی بچہ ایک دن اکیلا کھیل رہا تھا، ایک دن اکیلا کوئی اور دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امام حسین ان کے ساتھ نہیں تھے، آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے گود میں لیا، اپنے پاس لیا، اس کی پیشانی کو چوما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، بچے تو اور زیادہ کھیل رہے تھے، بچے تو زیادہ تھے، آپ نے اس ہی بچے کو اپنے گود میں کیوں لیا، آپ نے اس بچے کو پیشانی کو کیوں چوما؟ بچے تو اور زیادہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے دیکھا تھا کہ یہ بچہ جب حسین کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ بچہ جب حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، حسین کے قدم کی مٹی کو چوم رہا تھا، حسین کی قدم کی مٹی کو اپنی پیشانی سے لگا رہا تھا۔ اسی وجہ سے آقا نے فرمایا صحابہ سے میرے حسین سے محبت اس بچے نے کی تھی، میرے حسین سے پیار اس بچے نے کیا تھا، گواہ رہنا میں اس بچے کو بھی جنت میں ڈالوں گا، اس کے ماں باپ کو بھی جنت میں ڈالوں گا، اس کے خاندان کو بھی جنت میں ڈالوں گا۔ حسین سے محبت کرنے والوں کی شان کیا ہے؟ حسین سے محبت صرف انسان نہیں کرتے، حسین سے محبت انسان بھی کرتے ہیں، حسین سے محبت جنات بھی کرتے ہیں، حسین سے محبت جانور بھی کرتے ہیں، اور حسین سے محبت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ حسین سے محبت سب کرتے ہیں۔ آپ دیکھو تو صحیح حسین سے محبت اللہ نے کس طریقے سے کی ہے۔ حسین کا
کا رونا اللہ کو پسند نہیں ہے، حسین کا رونا رسول اللہ کو پسند نہیں ہے، حسین کا رونا حضرت علی کو پسند نہیں ہے، حسین کا رونا حضرت خاتون جنت کو پسند نہیں ہے، حسین کا رونا صدیق اکبر کو پسند نہیں ہے، حسین کا رونا فاروق اعظم کو پسند نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان گزر رہی ہے، عید کا دن آنے والا ہے، پورے مدینہ کے بچوں نے نئے کپڑے لے لیے ہیں، پورے مدینہ کے بچوں نے نئے کپڑوں کی خریدی کی ہے، مگر امام حسین اور حسن نے ابھی کچھ خریدا نہیں ہے۔ امام حسین کے دوستانوں نے کہا، دوست بچوں نے کہا کہ آج میرے والد، آج میرے باپ نے ہمیں نئے کپڑے دلائے ہیں۔ اے حسین کیا تم نے بھی نئے کپڑے خریدے ہیں؟ اے حسین کیا تم نے بھی نئے کپڑے خریدے ہیں؟ کل تو عید کا دن ہے، کل سب دوست نئے کپڑے پہننے والے ہیں، کل سب دوست نیا کپڑا پہننے والے ہیں۔ امام حسین اپنی ماں خاتون جنت کے پاس جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، اے امی جان میرے جتنے بھی دوست ہیں سب نے نئے کپڑے خریدے ہیں اور ہم نے ابھی نئے کپڑے نہیں خریدے ہیں، کل عید کا دن ہے، کل عید کے دن سب نئے کپڑے پہنیں گے اور ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو ہمارے لوگ، ہمارے دوست ہمیں تانا دیں گے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کے بھی نئے کپڑے مل جائیں گے۔ کس نے کہا؟ خاتون جنت، ان کی والدہ نے کہا مگر گھر میں کپڑے نہیں ہیں، گھر میں نئے کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت خاتون جنت دعا میں لگ جاتی ہے، عبادت کرنے میں لگ جاتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے رب کعبہ، اے پوری دنیا کے پالنے والے رب، اے پوری کائنات کے مالک، آج تیرے حبیب کے نوازوں نے مجھ سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی ہے، آج تیرے حسن و حسین نے نئے کپڑوں کی فرمائش کی ہے اور گھر میں نئے کپڑے نہیں ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے یہ دعا کی، حضرت خاتون جنت یہ دعا کر رہی ہے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں؟ دعا جیسے ہی ختم ہوتی ہے، دروازہ کوئی دستک دیتا ہے، آنے والا سلام کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے در کا نوکر ہوں، میں آپ کے در کا درزی ہوں۔ دینے والا کپڑے دے کر چلا جاتا ہے، امام حسن اور امام حسین کے کپڑے دے کر چلا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام خاتون جنت حضرت فاطمہ کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ سے فرماتے ہیں، اے فاطمہ کیا تجھے پتا ہے کہ جو کپڑے دینے آیا تھا وہ کون تھا؟ کیا تجھے پتا ہے تیرے بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ خاتون جنت نے کہا نہیں ابا جان بتاؤ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں حسین کی شان کیا ہے سنو، حسین کا مقام کیا ہے سنو، حسین کا رونا پسند نہیں ہے، سنو کیا فرما رہے ہیں کہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں، کپڑے دینے آیا تھا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کپڑے دینے آیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کپڑے دینے آیا تھا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے لیے جنت سے کپڑوں کو بھیجا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جن کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ کہ پورے بچے نئے کپڑے پہنے اور میرے محبوب کے نواسے نئے کپڑے نہ پہنے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن حسین کے لیے جنت سے کپڑے آئے۔ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں۔ اگر بچوں کو نئے کپڑے نہ ملے تو وہ رونے لگتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہے، ان کے آپ ایک بچوں کو کھلونا دو، آپ ایک بچوں کو کوئی کچھ دلاؤ اور دوسرے بچوں کو نہ دلاؤ تو وہ رونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حسین کا رونا پسند نہیں ہے، حسین کے آنکھ میں آنسو پسند نہیں ہے۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، اب دیکھو جانوروں نے حسین سے کس طریقے سے محبت کی ہے، جانوروں نے
حسین سے کیسا پیار کیا ہے. ہم تو صرف نام کے حسینی ہیں, ہمارے کام ایسے نہیں ہیں, مگر جانوروں نے حسین سے محبت کیسے کی ہے. آقا علیہ السلام کے ایک صحابی آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, ایک ہرنی کے بچے کو پکڑ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیتے ہیں. یا رسول اللہ علیہ السلام, یہ ہرنی کا بچہ ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں تحفہ دیتا ہوں, اس تحفے کو قبول فرما لیجئے. آقا علیہ السلام اس ہرنی کے بچے کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنے پاس جو امام حسن ہوتے ہیں, امام حسن کو وہ ہرنی کا بچہ دے دیتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. امام حسین گھر میں ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ بھائی ہرنی کا بچہ لایا ہے, دیکھتے ہیں کہ بھائی ہرنی کا بچہ لایا. امام حسین حضرت امام حسن کے پاس آتے ہیں, بھائی یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے ہو, بھائی یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دو. امام حسن امام حسین سے 1 سال بڑے تھے, امام حسن امام حسین سے 1 سال بڑے تھے. کیا کہا کہ یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دو. امام حسن نے کہا یہ تو مجھے نانا نے دیا ہے, جاؤ تم بھی نانا جان کے پاس جاؤ, تمہیں بھی نانا جان دے گے. حضرت امام حسین نے اتنا سنا, نانا جان کے پاس جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, نانا جان آپ نے امام حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے, مجھے ہرنی کا بچہ نہیں دیا. مگر کیا دیکھتے ہیں, حضرت امام حسین فرمائش کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, آقا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے. جو بچہ تم نے امام حسن کو دیا تھا, قریب تھا کہ امام حسین رونے لگتے, قریب تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہرنی جنگل سے دوڑی ہوئی آئی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہے, آقا علیہ السلام کی دربار میں پہنچتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولتی ہے, یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ کے جو ایک صحابی نے جو ہرنی کا بچہ پکڑا تھا وہ بھی میرا بچہ ہے, اور یہ بچہ میں امام حسین کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جانور نے کہا, اس ہرنی نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت ہے. ایک ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے, ایک ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے, وہ تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ ایک ماں ہی جانتی ہے وہ بچے سے کتنا پیار کرتی ہے, چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. مگر اس ہرنی نے کیا کہا, اے غلامان حسین سنو, اے آقا علیہ السلام کے دیوانوں سنو. اس ہرنی نے کہا, یا رسول اللہ علیہ السلام, مجھے اپنے بچوں کی جدائی تو پسند ہے, مگر حسین کا رونا پسند نہیں ہے, حسین کا ناراض ہونا پسند نہیں ہے. اس لیے میں اپنے بچے کو حسین پر قربان کر دیتی ہوں. میں اس ہرنی کو سلام کرتا ہوں, میں اس ہرنی کے جانور کی جتنی نسل ہے ان کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے اپنے بچے کو امام حسین کے لیے دے دیا, اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر لی, مگر حسین کے رونے کو برداشت نہیں کیا, حسین کو ناراض ہونے کو برداشت نہیں. تو کیا پتا چلا, رب نے بھی حسین سے محبت کی ہے, پھر جانوروں نے بھی حسین سے محبت کی ہے. اور آپ دیکھیں تو صحیح, امام حسین اور امام حسن کے جو واقعات ہیں ان طریقے سے ملتے رہتے ہیں, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے, امام حسن اور امام حسین بڑے ہونے لگتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, آقا علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, حضرت علی بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں, خاتون جنت بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. امام حسین جب جوان ہونے لگتے ہیں, کربلا کی داستان سنو اے لوگوں, امام حسین جوان ہونے لگتے ہیں, جوانی کا عالم ہے, جوانی کا وقت ہے. کسی نے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا, کسی نے حضرت امام حسن کو زہر دیا. زہر دینے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ 40 دن تک زہر کی وجہ سے بیمار ہوتے رہے. امام حسین حضرت امام حسن کے پاس جاتے ہیں, اے بھائی مجھے بتا دو تم کو زہر کس نے دیا ہے, اے بھائی بتا دو کہ تم کو زہر کس نے دیا ہے. امام حسن نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے زہر دینے والا وہی شخص ہے,
میرا گمان یہ ہے کہ مجھے زہر دینے والا وہی شخص ہے تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے، اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مارا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور مارا جائے۔ جیسے حضرت امام حسن کا انتقال ہو جاتا ہے، اب دیکھو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے تھے، حضرت امام حسن کا انتقال ہو گیا، حضرت امیر معاویہ صحابی بن گئے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو، جس نے رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہو، جو ایمان لایا ہو، ایمان کے حالت میں ہی وہ اس کا انتقال ہو گیا ہو۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہے جو یزید کے والد ہیں، جو یزید کے باپ ہیں۔ آج پوری دنیا حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اچھوں کے گھر میں بھی، وہ نیکوں کے گھر میں بھی شیطان پیدا کر دیتا ہے، شیطان کے گھروں میں اللہ کا ولی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول تھے، آپ حضرت امیر معاویہ حسین سے محبت کرنے والے تھے، حضرت امیر معاویہ حسین سے پیار کرنے والے تھے، مگر حضرت امیر معاویہ جب صحابی رسول بننے، جب خلیفہ بننے لگتے ہیں، جب خلافت ان کے پاس آتی ہے، ان کا بیٹا چھپ چھپ کر شراب پیتا تھا، ان کا بیٹا چھپ چھپ کر زنا کرتا تھا، ان کا بیٹا چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا اس طریقے سے کام کرتا تھا، مگر کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یزید شراب بھی پیتا ہے، یزید جوا بھی کھیلتا ہے، یزید نمازیں بھی نہیں پڑھتا ہے، یزید سب کو ستا بھی رہا ہے، یزید آوارہ لوگوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ یزید کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے چلے جانے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد حسن و حسین سے محبت کرنا، نبی کی آل سے محبت کرنا، نبی کی آل سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے نام کو ناراض مت کرنا۔ مگر تقدیر کا لکھا کب بدل سکتا ہے؟ تقدیر میں تو یہی تھا کہ یہی وہ یزید ہے جو امام حسین کو شہید بھی کرنے والا ہے، یہی وہ یزید ہے جو امام حسین پر پانی بند کرنے والا ہے، یہی وہ یزید ہے جو امام حسین پر کھانا بھی بند کرنے والا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو ان کے پاس آقا علیہ السلام کا جھبا بھی تھا، ان کے پاس آقا علیہ السلام کی ازار بھی تھی، ان کے پاس آقا علیہ السلام کے بال مبارک بھی تھے۔ اپنے بیٹے سے کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آقا علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ مجھے، وہ اپنا آقا علیہ السلام کے کپڑوں کے ساتھ مجھے کفن دینا، اور جب تم قبر میں مجھ کو رکھو تو آقا علیہ السلام کے بال بھی رکھنا، آقا علیہ السلام کے ناخون بھی رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ وصیت تھی۔ حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد اب یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے، یزید امیر المؤمنین بننے لگتا ہے۔ مگر دیکھو حضرت امیر معاویہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو خلیفہ تو بڑے بڑے صحابی بھی تھے، ان کا بننے کا حق ہوتا تھا کہ خلیفہ ان کو بنایا جائے، امام حسین کا بھی حق تھا کہ خلیفہ ان کو بنایا جائے۔ مگر جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو جاتا ہے، یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور تمام لوگوں کو اعلان کر دیتا ہے کہ آج سے یزید بن معاویہ آپ لوگوں کا حاکم ہے، آج سے یزید بن معاویہ آپ لوگوں کا خلیفہ ہے۔ ماننے والوں نے یزید کو خلیفہ مان لیا، ماننے والوں نے یزید کو حاکم مان لیا، مگر جو نیک لوگ تھے، جو نمازی لوگ تھے، جو اچھے لوگ تھے، ان لوگوں نے یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانا، ان کو خلیفہ نہیں مانا۔ یزید کو پتا تھا کہ مدینے میں کوئی مجھے خلیفہ نہیں مانے گا، یزید کو پتا تھا مکے میں کوئی مجھے خلیفہ نہیں مانے گا، یزید کو پتا تھا کہ ملک کوفہ میں مجھے کوئی خلیفہ نہیں مانے گا، کیونکہ مدینے میں تو امام حسین سے محبت کرنے والے تھے، امام حسین سے پیار کرنے والے تھے، اس لیے ان کو خلیفہ نہیں مانیں گے، اس لیے یزید کو مدینہ والے خلیفہ نہیں مانیں گے۔ مکہ میں صحابہ کرام سے محبت کرنے والے تھے، صحابہ کرام سے پیار کرنے والے تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ بھی مجھ کو خلیفہ نہیں مانیں گے، وہ بھی مجھ کو حاکم نہیں مانیں گے۔ اور کوفہ میں
حضرت علی سے محبت کرنے والے تھے، حضرت علی سے پیار کرنے والے تھے، حضرت علی سے عشق کرنے والے تھے. تو یزید نے سب سے پہلے مدینے میں خط بھیجا، پھر مکہ میں بھیجا، پھر کوفہ میں بھیجا اور کہہ دیا گیا کہ یزید خلیفہ بن چکا ہے، یزید امیر المؤمنین بن چکا ہے، یزید کو خلیفہ مان لو، یزید کو امیر المؤمنین مان لو، یزید کو حاکم مان لو. مدینے کا گورنر امام حسین کے پاس آتا ہے، ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر ہوتا ہے، وہ امام حسین کے پاس آتا ہے اور امام حسین کو سلام کرتا ہے. امام حسین سے عرض کرتا ہے کہ یزید حاکم بن چکا ہے، یزید امیر المؤمنین بن چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم بھی یزید کو امیر المؤمنین مانو، تم بھی یزید کو حاکم مانو. مگر حسین وہ تھا کہ جن کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی تھی، حسین وہ تھا کہ جن کو آقا علیہ السلام نے پالا تھا، حسین وہ تھا کہ جن کو ماں فاطمہ جنت نے دودھ پلایا تھا، حسین وہ تھا کہ جن کو شیر خدا نے گھمایا تھا. مگر حسین ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ حسین ایک زانی کو خلیفہ کیسے مان سکتے تھے؟ اگر اس کو خلیفہ مان لے تو رہتی دنیا یہ کہتی کہ چلو شرابیوں کو بھی امام بنایا جائے، شرابی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جائے، چلو مسجد کا امام شرابیوں کو بناتے ہیں، چلو مسجد کا امام جوا کھیلنے والوں کو بناتے ہیں. لیکن لوگ کہیں گے کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے تو خلیفہ بنا دیا تھا، امام حسین نے یزید کو خلیفہ مان لیا تھا. کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید فاسق تھا، یزید گنہگار تھا، یزید حرام کاری کرنے والا تھا، سود کھانے والا تھا، حرام کاری کرنے والا تھا. لوگ اگر اس طریقے سے پیش کرتے کہ جب امام حسین ایک شرابی کو اپنا حاکم مان سکتے ہو، جب امام حسین جوا کھیلنے والے کو اپنا امام بنا سکتے ہو، تو کیوں ہم شرابی کو امام نہیں بنا سکتے؟ یا تم امام حسین سے بڑے ہو گئے؟ لوگ اس طریقے سے بات کرتے. مگر حسین نے کہا میں یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانوں گا، میں یزید کو حاکم نہیں مانوں گا. ولید بن عقبہ نے لکھ کر کہا کہ مدینے والے تجھے حاکم نہیں مان رہے ہیں، مدینے والے تجھے امیر المؤمنین نہیں ماننے والے ہیں. یزید دوسرا خط لکھتا ہے، کہا کہہ دو اگر یزید کو امیر المؤمنین نہیں مانا، اگر یزید کو خلیفہ نہیں مانا تو تمہارا مدینے میں رہنا دشوار کر دیا جائے گا، تمہیں مدینے میں مارا جائے گا، تمہیں مدینے میں ستایا جائے گا، تمہارے بچوں کو مارا جائے گا، تمہارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، علی اصغر کو مارا جائے گا، علی اکبر کو مارا جائے گا. حسین نے کہا مجھے اپنے بچوں کی شہادت تو قبول ہے، مگر یزید کے ہاتھ میں میں اپنا ہاتھ دینے والا نہیں ہوں. حسین نے سوچا کہ یزید اب کسی طریقے سے ماننے والا نہیں ہے، یزید سمجھنے والا نہیں ہے، وہ مدینے میں بھی فوج بھیج سکتا ہے لڑائی کرنے کے لیے. مگر حسین کو مدینہ پیارا تھا، حسین مدینے سے محبت کرنے والا تھا. حسین یہ نہیں چاہتا تھا کہ مدینے میں جنگ ہو، حسین یہ نہیں چاہتا تھا کہ مدینے میں خون خرابی ہو. حضرت ولید بن عقبہ حسین کے پاس آتے ہیں، کہا کہ اب میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، اب میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، کیونکہ یزید میرا دشمن بن چکا ہے، یزید اب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے گا اور میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں جنگ ہو، میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی بے حرمتی ہو. ارے مدینہ تو وہ بستی ہے، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر دن و رات تیری رحمت برستی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر پہنچتے ہیں. یا رسول اللہ، اور دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تیرے حسین کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تیرے حسین کا مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. یزید نے لکھا ہے کہ مجھے امیر المؤمنین مان لیا جائے. امام حسین آقا علیہ السلام کے دربار میں رو رہے ہیں، نانا جان تمہارا وہ حسین جا رہا ہے جو مدینے میں کھیل رہا تھا، نانا جان وہ حسین جا رہا ہے جو تمام مدینے والے محبت کیا کرتے تھے. اگر میں آنسو نکالوں تو عرش اعظم کانپ جاتا تھا. میرا رونا اللہ کو بھی پسند نہیں تھا. آج وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، آج وہ حسین مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے. نانا جان دل تو نہیں کہتا کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے، دل نہیں کہتا کہ مدینے
مدینے سے دور چلا جائے، مگر کیا کروں، آپ کی امت نے ظلم ہی ایسا کیا ہے، آپ کی امت مجھے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہی ہے کہ اگر مدینہ نہیں چھوڑو گے تو یزید وہاں آ کر جنگ کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس اچھے دربار میں، اس پوتر، اس اچھے شہر میں، آقا علیہ السلام کے شہر میں جنگ کی جائے۔ آقا علیہ السلام کے روزے انور کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار کے پاس جاتے ہیں، تمام مزاروں میں جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے مزار کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں، اے امی جان، اب حسین جا رہا ہے، اب حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ جا رہا ہے، کیونکہ مکہ میں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں کسی کا قتل کیا جائے، وہاں لڑائی کی جائے، وہاں قتل کرنا حرام ہے، وہاں لڑائی کرنا حرام ہے، اس لیے میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے جا رہے ہیں، روتے بھی جا رہے ہیں، امی جان تیرا وہ حسین جا رہا ہے جس کو تو نے قرآن سنا کر دودھ پلایا تھا، امی جان تیرا وہ حسین جا رہا ہے جس نے تو نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا، امی جان اب حسین کے جانے کی باری آ گئی ہے۔ امام حسین حضرت فاطمہ الزہرا کے مزار کے بعد حضرت امام حسن کے مزار پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، بھائی اب تیرا بھائی حسین جا رہا ہے، مدینے کو چھوڑ کر حسین جا رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام مزاروں پر، آقا علیہ السلام کے دربار پر، آقا علیہ السلام کے دربار پر، خاتون جنت کے مزار پر، بھائی حسن کے مزار پر جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو حکم کر دیتے ہیں، چلو اب مکہ میں جانے کی تیاری کی جائے، چلو اب ہمارا مدینے میں رہنا مشکل ہے، یزید کبھی بھی فوج کو بھیج سکتا ہے، یزید کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، یزید کبھی بھی لڑائی کر سکتا ہے۔ اس میں علی اصغر بھی ہے، اس میں علی اصغر بھی ہے امام حسین کے ساتھ، حضرت سکینہ بھی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، علی اصغر وہ حضرت سکینہ بھی ہے، حضرت سکینہ بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے، مدینے کو چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں۔ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ میں آیا ہے، مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کی خوب خدمت کی ہے، آپ کی خوب دعوتیں کی ہے، آپ کی آؤ-بھگت کی ہے، آپ کا ویلکم کیا ہے، اور مکہ کے لوگوں نے بھی کہا ہم بھی یزید کو بیعت میں، ہم بھی یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم بھی یزید کو حاکم نہیں مانتے، مگر کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے کہ کوفہ والوں کو پتا چل گیا کہ امام حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ میں پہنچ گئے ہیں، ان کو پتا چل گیا امام حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے، امام حسین مدینے کو چھوڑ کر مکہ میں پہنچ گئے ہیں۔ کوفیوں نے خط لکھا، اور کوفیہ وہ دھوکے باز ہوتے ہیں جس نے امام حسن کے والد حضرت علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا، اور بات مانی جاتی ہے کہ کوفہ کے لوگ بے وفا لوگ ہیں، وہ محبت کے قابل لوگ نہیں ہیں، وہ سچی محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آج بھی لوگ جب کسی سے کرتے ہیں تو بھائی کوفہ والوں کی طرح دھوکہ تو نہیں دے گا، کوفہ والے دھوکہ دینے سے مشہور ہو جاتے ہیں، مگر امام حسین جب مکہ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کے لوگ خط لکھتے ہیں، ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی آپ کے ماننے والے ہیں، ہم بھی آپ کے بابا جان سے محبت کرنے والے ہیں۔ خط پہنچتے ہیں، صحابہ نے امام حسین سے کہا کہ تم کوفہ مت جانا، کیونکہ یہ محبت کے قابل نہیں ہے، یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تم مکہ کو چھوڑ کر کوفہ مت جانا۔ مگر کیا دیکھتے ہیں، وہ خط اتنے بھیجتے ہیں کہ کتابوں میں آتا ہے 150 خط لکھ دیے جاتے ہیں، 150 خط امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایک خط میں تو یہ لکھا جاتا ہے کہ اے حسین، اگر آپ کوفہ نہ آئے تو کل قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید کی بیعت کیوں کر لی، تم نے یزید کو امیر المؤمنین کیوں مان لیا، تم نے یزید کو خلیفہ کیوں مان لیا، تو ہم کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے حسین کو خط تو بھیجا تھا کہ آپ کوفہ میں آ کر ہمیں خلیفہ میں آ کر آپ ہم سے بیعت کر لیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم نے خط تو بھیجا تھا مگر حسین کوفہ میں
میں نہیں آئے, حسین ہمارے پاس نہیں آئے. جب امام حسین نے یہ خط پڑھا تو تمام لوگوں کو بٹھایا اور کہا ان لوگوں نے ایسا کہا ہے وہ قیامت کے دن میری پکڑ کریں گے, اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا. تمام صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں کہ وہاں مت جاؤ. جب حضرت علی گئے تو حضرت علی کو ان لوگوں نے شہید کر دیا تھا. حضرت علی کو وہاں حضرت علی کو شہید کر دیا تھا, حضرت علی کو قتل کر دیا تھا. پلان بنایا جاتا ہے, اب کیا جائے, اب کیا سوچا جائے. تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم پہلے کسی اچھے انسان کو وہاں بھیجتے ہیں, وہاں آپ کا نائب بنا کر کوفہ میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ کوفہ کے حالات کو دیکھے کہ کوفہ کے لوگ کیسے ہیں, کیا وہ سچ میں ہی آپ سے محبت کرنے والے ہیں, کیا وہ سچ میں آپ سے پیار کرنے والے ہیں, کیا وہ سچ سے آپ سے عشق کرنے والے ہیں. تو حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیا جاتا ہے. کس کو تیار کیا جاتا ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے محمد و ابراہیم کو لے کر کوفہ میں پہنچتے ہیں. جب کوفہ والوں نے حضرت امام مسلم کو دیکھا, ان کی اتنی تعریفیں کی, ان کی اتنی آؤ بھگت کی, ان کو اتنی محبت سے پیش آیا, تمام لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر دعوت آؤ, آپ میرے گھر میں تشریف رکھیے, آپ میرے گھر میں کھانا کھانے کے لیے آئے. یہاں تک کہ امام مسلم نے دیکھا کہ کوفہ والوں نے ہم سے اتنا پیار کیا, یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں, یہ بہت پیارے لوگ ہیں, یہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. انہوں نے خط میں لکھا کہ امام حسین یہاں آ جاؤ, یہاں کے لوگ اچھے ہیں, یہاں ہماری تعظیم کرنے والے ہیں, یہاں ہم سے محبت کرنے والے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کر دی کہ ہم حسین کو خلیفہ مانتے ہیں, ہم حسین کو حاکم مانتے ہیں, ہم یزید کو حاکم نہیں مانتے. مگر کیا دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے امام حسین کو خلیفہ ماننے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, امام حسین کو امیر المومنین ماننے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. مگر اس میں یزید کے لوگ بھی تھے, یزید سے محبت کرنے والے بھی تھے. انہوں نے خط یزید کو لکھ کر بھیجا کہ مسلم بن عقیل یہاں آئے ہیں, اور کوفہ والوں نے 40,000 لوگوں نے امام حسین کو خلیفہ ماننے کی بات کی ہے, امام حسین کی بیعت کو قبول کیا ہے. اگر یہ حال رہا, اگر اسی طریقے سے رہا تو تیری کرسی نہیں رہے گی, تیری حکومت نہیں رہے گی. اس سے بہتر ہے کہ کوفہ کے حالات کو بدلا جائے, کوفہ والوں کو سمجھایا جائے, کوفہ والوں کو دھمکی دی جائے. مگر دیکھو وہ لوگ کہتے تھے ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں, تم بھی کہتے ہو ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں, وہ بھی کہتے تھے ہم حسین سے پیار کرنے والے, ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں, ہم حسین سے عشق کرنے والے ہیں. جیسے یزید کے پاس یہ خط پہنچتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کے نام پر بیعت کر لی ہے, امام حسین کو خلیفہ مان رہے ہیں. یزید نے ابن زیاد کو بھیجا. ابن زیاد وہ خطرناک انسان تھا, ابن زیاد رحم کرنے والا انسان نہیں تھا, ڈینجر انسان تھا, ایرو انسان تھا. جب ابن زیاد کو بھیجا, یزید نے کہا کہ جاؤ کوفہ میں جاؤ, وہاں کوفہ والے مجھے امیر المؤمنین نہیں مانتے, وہاں کوفہ والے مجھے خلیفہ نہیں مانتے. ان لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ بیعت کی ہے, وہاں امام مسلم آئے ہیں, تم وہاں چلے جاؤ. ابن زیاد جاتا ہے, رات کے اندھیرے میں جاتا ہے. کوفہ والوں کو یہ لگتا ہے کہ امام حسین آئے ہیں, کوفہ والوں کو یہ لگتا ہے امام حسین آئے ہیں. مگر ابن زیاد چھپ کر کوفہ میں داخل ہوتا ہے. داخل ہونے کے بعد گورنر ہاؤس میں چلا جاتا ہے, اور گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد اپنے گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد جو کوفہ کا گورنر ہوتا ہے اس کو کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں کے حالات کو سنبھالا جائے, یہاں کے حالات کو بگاڑا نہ جائے. تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں نے تو ان لوگوں کو کہا کہ یزید کو اگر پتہ چلے گا تو یزید تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا, یزید کو پتہ چلے گا تو تمہارے بچوں کو قتل کر دے گا. اب ابن زیاد وہاں کا گورنر بن جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے. اس طریقے سے بلاتا ہے, آپ اس طریقے سے سمجھو کہ اگر کوئی میمن جماعت میں بڑا پرمکھ ہو تو اس کو بلایا جا سکتا ہے, کوئی گانچی جماعت میں بڑا پرمکھ ہو تو اس
کو بلایا جا سکتا ہے. یعنی کوفہ میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار لوگ تھے تمام سرداروں کو بلایا گیا اور ان کو دھمکایا گیا کہ حسین کا دامن چھوڑ دو, امام مسلم کا دامن چھوڑ دو. اگر تم نے حسین کا دامن نہیں چھوڑا, اگر تم نے امام مسلم کا دامن نہیں چھوڑا تو تمہارے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا, تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا, تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا, تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا. دیکھو یہ جنگ تمہاری نہیں ہے, یہ جنگ حسین اور یزید کی ہے. اب بھی وقت ہے, امام حسین کا دامن چھوڑ دو, امام حسین کا دامن چھوڑ دو. جیسے ہی ان کو دھمکایا گیا تو تمام جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے قبیلے والوں کو کہتے ہیں, تمام لوگ گاؤں والوں کو کہتے ہیں کہ ہم حسین کا دامن چھوڑ دو, حسین کو امیر المؤمنین نہیں بناؤ, یہ ان کا اور ان کی جنگ ہے, اس میں ہمارا کچھ نہیں چاہتا, آپ ان پر چھوڑ دو. مگر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مسلم کے ساتھ 40,000 لوگوں نے ان کو ہاتھ دیا تھا کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے ہیں, حسین سے پیار کرنے والے ہیں. آہستہ آہستہ سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. جب بات موت کی آئی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا, جب بات بچوں کی آئی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا, جب بات جان کی آئی تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا اور لکھ کر کہتے تھے حسین آ جاؤ ہم آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے, حسین آ جاؤ ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیں گے, حسین آ جاؤ. جیسے یزید کی ایک دھمکی کیا ملی, جیسے یزید کی ایک دھمکی کیا ملی, سب نے حسین کا دامن چھوڑ دیا, سب نے امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 40,000 تھی. مگر کیا دیکھتے ہیں, دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگ نے امام مسلم کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں, امام مسلم کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. ان کوفہ والوں نے کہا یہ جنگ ہماری نہیں ہے, اس میں ہمارے بچے شہید ہو سکتے ہیں, اس میں ہماری جانیں جا سکتی ہیں, اس سے بہتر ہے کہ حسین کا دامن چھوڑ دیا جائے, حسین کو یہاں بلایا جائے. مگر کیا دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے حسین کو بلایا تھا کہ ہم حسین کو بلایا تھا, مگر بلانے کے بعد ان کو تو پتا تھا کہ یہ محبتی لوگ نہیں ہیں, یہ دھوکے باز لوگ ہیں, یہ پیار کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اسی طریقے سے حضرت علی کو بھی دھوکا دیا تھا, حضرت علی کو بھی شہید کیا تھا. مگر کیا دیکھتے ہیں, حضرت امام مسلم کو تنہا چھوڑ دیا گیا. پہلے تو لوگ گھر میں دعوت کھانے کے لیے بلایا کرتے تھے, باپو آپ میرے گھر میں کھانا, باپو آپ میرے گھر میں کھانا. لوگ اتنے آئے تھے کہ ان کو ہر روز لوگ کھانے کے لیے بلایا کرتے تھے. مگر ایک دھمکی کیا ملی کہ کوئی پانی کے لیے بھی نہیں پوچھ رہا ہے, کوئی کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھ رہا ہے. دھمکی ایسی ملی تھی کہ جس نے بھی حسین کا ساتھ دیا, جس نے بھی امام مسلم کا ساتھ دیا, ان کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا, ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا, ان کی بیویوں کو مار دیا جائے گا. اب حضرت امام مسلم تنہا رہ گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے. آخرکار حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بوڑھی عورت کے یہاں جاتے ہیں, اور اس سے آگے الحمدللہ کیا ہوا کیا نہیں ہوگا اور وقت کی بھی قلت ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت امام مسلم کوفہ کو پہنچ گئے. کوفہ والوں نے امام مسلم کو بلایا, امام حسین کو بلایا. امام حسین نے کہا کہ یہ کوفہ والے محبتی لوگ نہیں ہیں, صرف دیکھنے کے لیے کن کو بھیجا تھا, امام مسلم کو بھیجا تھا کہ جاؤ کہ وہ سچ میں ہم سے محبت کرنے والے, سچ میں ہم سے پیار کرنے والے, سچ سے ہم سے محبت کرنے والے. وہ گئے تو تمام لوگوں نے ان کی محبتیں پیش کی. جیسے ہی گئے تمام لوگ آ گئے, گاؤں والے سب آ گئے کہ امام حسین کے بھائی امام مسلم آئے, سب نے دعوتیں کی, دعوتیں کی. تو یزید کے وہاں کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ اب یزید کا یہاں خلیفہ بننا مشکل ہے, تو یزید کی ایک دھمکی ان سب کو پہنچ گئی کہ تم نے ان کا دامن نہیں چھوڑا تو تمہارے بچوں کو مار دیا جائے, تمہارے بچوں کو شہید کر دیا جائے. سب نے چھوڑ دیا, سب نے امام حسین کو چھوڑ دیا, سب نے تنہا چھوڑ دیا. جو کہتے تھے کہ ہم ان کے نام پر سب کچھ کر دیں گے, وہی حال ہمارا, جو حال کوفہ والوں کا ہے وہی حال ہمارا. ہم بھی سچی محبت نہیں کرتے, سچی محبت ہی نہیں کرتے, سچی محبت ہی نہیں کرتے. سچی محبت کرتے تو آج یہ حال نہیں ہوتا ہمارا.
سچی محبت نہیں کرتے. یار کان کھول کر سن لو, جو محبت کوفہ والوں نے امام حسین سے کی تھی وہی محبت ہم کر رہے ہیں. ہم صرف نام سے گئے حسین سے محبت کرتے ہیں, حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہے ہم حسین ہی, ہم حسین ہی, مگر سچ تو بات یہ ہے کہ تم حسین نہیں ہو. صرف نام کے حسین. تم کو بھی اگر کہا جائے کہ حسین کا دامن چھوڑ دو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا, تمہیں مار دیا جائے گا, تو تم کہو گے کہ ہم حسین ہی نہیں. ارے جو حسین کے نام پر گناہ نہ چھوڑتا ہو, جو حسین کے نام پر داڑھی نہ رکھتا ہو, جو حسین کے نام پر شراب نہ چھوڑتا ہو, تو وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حسینی ہو نہیں سکتا. وہ حسینی ہو نہیں سکتا. تو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے کہ تم حسینی ہے. جو شراب نہ چھوڑے حسین کے نام پر, اور حسین سے جو زینا نہ چھوڑے حسین کے نام پر, وہ حسین سے. ہماری محبت اور کوفہ والوں کی محبت اسی زبان کی, حسین کا دامن نہیں چھوڑیے, حسین کا دامن. اگر کوئی آ جائے اور دھمکی دے دے کہ حسین کا دامن چھوڑ دے, میں کہاں حسین, میں کہاں حسین, میں نے تو صرف ایسے ہی نعرہ لگایا تھا. نیاز کو کوئی کھلا دیتا ہے, کردار ہونا چاہیے حسین جیسا. محبت کرنا آسان نہیں, لوگ آسان سمجھتے ہیں محبت کرنا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے, تو سوچو اپنے دل پر ہاتھ رکھو کہ ہم حسینی ہیں. کل سے اس واقعے میں بیان کروں گا کہ ان کوفہ والوں نے کیا کیا. امام مسلم کی شہادت دی, اور جن لوگوں کی شہادت وہاں سے میں بیان کروں گا, مگر یہاں سے سبق حاصل کرو, کچھ سیکھو, کچھ نصیحت حاصل کرو. مگر آج حال یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے اندر ہر ایک گاؤں میں ایک نہ ایک گناہ ہوتا ہے, ہر ایک شہر کے اندر ایک نہ ایک گناہوں کی کمزوری ہوتی ہے. کوفہ والوں کے اندر یہ گناہ تھا کہ وہ بے وفا لوگ تھے, وہ سب کو دھوکہ دینے والے لوگ تھے. اور یہاں پہ ہم حسینی نہیں ہیں, ہم غیبت خور لوگ ہیں. ہم اتنی غیبتیں کرتے ہیں, اتنی برائی کرتے ہیں کہ اگر امام فجر میں حاضر نہ ہونا تو پورے گاؤں میں پتہ چل جاتا ہے کہ آج امام مسجد میں نہیں آیا. تو سوچو, جو غیبتیں کرتا ہے, جو برائی کرتا ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتوں کی شکلوں میں اٹھو گے, کتوں کی شکلوں میں. جو ایک دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں وہ کتوں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا. اور یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا, اور ہم نے دیکھ بھی لیا, اسی فجر کی ایک نماز کیا چھوٹ گئی, 7 اور 9 10 بج گئے, امام صاحب مسجد میں نہیں آئے, امام صاحب مسجد میں آئے, پورے گاؤں کو پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگ غیبت خور ہیں. آپ سوچو کہ ان کا انجام کیا, ان کا گناہ کیا ہے. وہ کوفہ والوں کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ دھوکے باز تھے. ہمارے اندر یہ برائی ہے کہ ہم غیبت خور ہیں, کہ ہم امام کی ایک نماز چھوٹ جائے تو پورے گاؤں میں پتہ چل جاتا ہے. جو غیبتیں کرتا ہے وہ سن لے, ان کا انجام کیا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کتوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا, کتوں کی شکل میں. اور جو غیبت کر کے توبہ کی کہ آج سے میں غیبت نہیں کروں گا, تو حضور نے فرمایا کہ اس کو آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا, جنت میں. ہمارے اندر یہ امام صاحب کو ہم نیاز کھانے چلے جاتے, امام صاحب کو باڑیوں میں گھومنے کے لیے چلے جاتے, امام صاحب کو دعوت کھانے کے لیے چلے جاتے, یہ غیبتیں ہیں ہمارے اندر. اور ہم کہہ رہے ہیں حسینی ایسے نہیں ہوتے. وہ بھی کہتے تھے حسینی, ہم بھی کہہ رہے ہیں حسینی. ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے, تمہیں اندازہ لگانا. ہمیں کیسا حسینی بننا, جو امام حسین کو پسند ہو وہ حسینی بنو. وہ بھی کہتے تھے حسین ہم تیرے نام پر جان کا قربان کر دیں گے, وہ بھی کہتے تھے حسین ہم تیرے لیے سب کچھ کر دیں گے, مگر ایک دھمکی پر ساتھ چھوڑ دیا. یہ محبت ہے حسین, ایک ہی دھمکی پر ساتھ چھوڑ دیا. ایک ہی دھمکی پر کہ اگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تو تمہارے بچوں کو ہم قتل کر دیں گے, تمہارے بچوں کو مار دیں گے. امام مسلم اکیلے لے گئے, جب آئے تھے تو پورا گاؤں باپو ہمارے یہاں دعوت کھانے آؤ, باپو ہمارے یہاں آؤ, باپو ہمارے یہاں آؤ. سب کو کسی کے اتنے لوگ آ گئے کہ وہ ایک کہاں جاتے, کس کے گھر پر جاتے, سب بلاتے کہاں جاؤ. پورا گاؤں آ گیا, پورا گاؤں آ گیا, ان کے پاس آ گیا امام مسلم کے پاس. محبت کوئی ہاتھ چھو رہا ہے, کوئی ٹوٹے چھو رہا ہو, امام مسلم نے لکھ کر بھیج دیا کہ یہاں کے لوگ تو حسینی ہیں, سچے حسین. لکھ کر بھیج دیا امام حسین کو کہ یہاں کوفہ والے کیا ہے, سچے حسینی, آپ آ جائیے. اب دیکھو یزیدی لوگ بھی تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں کے لوگ تو سب سے امام حسین کے نام پڑھو, اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ حسین ہے. ان کو صرف ایک دھمکی دیں گے تو حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے, ان کو ایک دھمکی دیں گے تو حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے. جو پورے گاؤں والے تھے 40,000, کتنے 40,000 ہیں, 40,000 لوگ شامل ہو گئے تھے, مگر ایک دھمکی پر سب نے ساتھ چھوڑ دیا.
ایک دن وہ کسی محبت ہو سکتا، وہ حسین ہو سکتا کہ جان کی بات کرے تو حسین ہی چھوڑ دیں اور ہم بھی حسین ہی ہو سکتے؟ بتاؤ، جو حسین کے نام پر تو ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو ہم صرف زبان کے حسین ہیں، نام کے حسین ہی ہیں، نام ہمارا حسین کی طرح، کام ہمارے حسین کی طرح نہیں ہے۔ حسین ہی بننا ہو تو سچے حسین بنو، سیدوں سے محبت کرنے والے بنو، اماموں سے محبت کرنے والے بنو، اور ان کو حق بات کہتے ہیں تو ان کو کڑوی لگتی ہے، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیوں؟ میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، اور یہ عادت اپنے اندر سے نکالو۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے غیبت خور۔ میں نے یہاں دیکھا کہ یہاں اتنے حالات خراب ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہاں پایا جاتا ہے غیبت خور۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کی غیبت کرے۔ غیبت کرنے والے حسینی نہیں ہیں، سچے حسینی بنو، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے بنو، پیار کرنے والے بنو۔ میں تو جو بات ہے وہ سچ کہوں گا، چاہے آپ کو بری لگے یا نہ لگے، جو بات ہے وہ بات ہے۔ گناہ غیبت کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو بہتر یہ ہے کہ غیبت سے توبہ کریں اور سچے حسینی بنے۔ کوفہ والے حسینی نہیں، مدینے والے حسینی بنے، مکہ والے حسینی بنے، عاشق رسول بنے، عاشق حسین بنے۔ کل تمہیں سوز نہیں، تمہیں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور یہاں کی باتیں وہاں بتانے والے، یہاں کی باتیں وہاں بتانے والے، خوش رہتے ہیں آج کل آگ لگانے والے، اور سچ پر یقین کوئی نہیں کرتا، جھوٹ پر تالی بجاتے ہیں زمانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام سے